أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر، تاری تاری یتیموں کو دے کر، تاری تاری یتیموں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو زمین پر میرا نائب ہو۔ زمین سے مٹی لی گئی، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا، آپ کو دھوپ میں سکھایا گیا، پھر آپ کے اندر روح پھونکی گئی۔ چونکہ یہ نئی مخلوق تھی تو فرشتے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اللہ پاک سے سوال کرتے تھے کہ یہ مخلوق کیسے کام کرے گی، یہ ہاتھ کیا ہے، پاؤں کیا ہے، زبان کیا ہے۔ اور جب دل کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، ہاتھ سے یہ کام کیا کرے گا، پاؤں سے یہ چلا کرے گا، زبان سے یہ بولا کرے گا، کانوں سے یہ سنا کرے گا۔ اور دل کے بارے میں فرمایا کہ دل میرا گھر ہے، اس کے اندر میں جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ مومن کے دل کے اندر رہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ کروں۔ اللہ پاک نے اس مخلوق سے جتنی محبت فرمائی ہے کسی اور مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی اور مخلوق نافرمانی نہیں کر سکتی، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے اللہ اس کو فنا کر دیتے ہیں، سوائے انسان کے۔ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل بھی ہو اللہ اس کو موت نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آ جائے کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے، اس کو سزا نہیں ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اگر اللہ کے ذکر سے غفلت کریں تو وہ فنا ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی اللہ پاک یہ زمین و آسمان بڑے طاقت والے ہیں، اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ایسا جانور بھیجوں گا جو اس کو کھا کے چلا جائے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے لیکن اللہ پاک اس کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ میری طرف لوٹ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز نے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالا؟ دنیا میں اللہ نے بھیجا، اسباب اللہ پاک نے دنیا میں پہلے بنا دیا۔ زمین سے غلہ اگتا ہے، کوئی موسم ہمارے جسم کی مناسبت سے ہے، ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ ابھی بچہ اس دنیا میں نہیں آتا اللہ پاک اس کے لیے اسباب کو پہلے مہیا کر دیتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے یہ بڑی نازک ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں انسان سب سے نازک ہے۔
اور سب سے زیادہ انسان کے اوپر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. بطخ کا بچہ ہے، دوسرے تیسرے دن انڈے سے نکلے گا، چلنا شروع کر دے گا. چڑیا ہے، اڑنا شروع کر دے گی. لیکن جو انسان ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر محنت ہوتی ہے. 2 سال میں عام طور پر بچہ چلنا شروع کرتا ہے. 2 سال میں چلنا شروع کرتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر باقی کام آہستہ 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 اللہ نے محبت ڈال دی تاکہ یہ اس دنیا کے اندر رہ سکے. رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ رزق میری ذمہ داری ہے. تم بھوک سے پریشان نہیں ہونا. یہ تمہیں شیطان ڈراتا ہے کہ تم بھوک سے مرو گے، تم بھوک سے نہیں مرو. اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. پھر اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی وہ فکس نہیں دی، ہم نے ورائٹی رکھی کہ اگر کسی نعمت کی تمہیں کمی لگتی ہے مجھ سے مانگو. ایسا نہیں ہے کہ جو نعمت اللہ نے دے دی وہ فکس ہو گئی، اس کے علاوہ اللہ پاک اس کو نعمتیں نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. جو تمہارے دل میں ہے مجھ سے مانگو. تمہارا بس ایک ہی کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام میری بندگی ہے، میری عبادت ہے، میری یاد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سب سے بڑا کام رزق ہے، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ لکھ کے چلے جاتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا، جس کے لیے ہم بلوغت سے لے کر اور موت تک پریشان ہوتے ہیں کہ جی مجھے کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اللہ نے پہلے لکھ دیا تو اس کے لیے پریشان نہ ہو. یہ میری ذمہ داری ہے رزق میں دینا، اور اللہ دیتے بھی ہیں. بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو نافرمان ہے اللہ اس کو رزق نہیں دیتا. اللہ اس کو رزق دیتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف لوٹ کے چلا ہے. یہ جو ہمیں خوشی اور غمی ملتی ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو غم دوں، ہو سکتا ہے یہ میری طرف لوٹ کے آ جائے. خوشی ہو، اس کو نعمتیں ملیں، یہ لوٹ کے میری طرف آ جائے. اللہ بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ لوٹ کے میری طرف آئے. یہ اللہ پاک نے یہ اسپیشل مخلوق بنائی ہے محبت کے ساتھ. ہمارا اور اللہ کا تعلق یہ محبت کا تعلق ہے. یہ محبت کا تعلق ہے. جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے ہم اللہ کے محبوب بنتے رہیں گے. یہ انسان، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ معمولی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان معمولی نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہر شخص کے لیے جس کو ہم حقیر بھی سمجھ لیتے ہیں، معمولی سا انسان ہے، وہ بھی معمولی نہیں ہے. کوئی بھی انسان معمولی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے ہم اللہ کے لیے خاص ہوتے رہیں گے. خاص، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے فرمایا. ایک مشین ہے، اس کا جو کام ہو وہ اسی کام کے لیے اچھی لگتی ہے. کوئی اور کام کرائیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ دنیا کے لوازمات کو بھی لگا دیا. ہر شخص اللہ سے تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. ساتھ میں دنیا کو بھیج دیا، دنیا کے لوازمات میں ہمیں بھیج دیا تاکہ دنیا میں کام کرے، محنت کرے، اور پھر کہے کہ جی اللہ مجھے پالتا. ہمارا کیا ذہن بن گیا؟ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو ہم پالے جاتے ہیں، ہمیں پیسہ ملتا ہے، اس سے ہم چیزیں خریدتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے اس دنیا میں اسباب کے تحت اس لیے رکھا تاکہ یہ آزمائش ہو جائے.
کسی کو کم مال دیا، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو نہیں دیا. یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. جن نعمتوں کے بارے میں ہم لوگوں پر رش کرتے ہیں وہ تو اصل میں آزمائش ہے. تو ایک بزرگ کا قول ہے نا کسی کا، فرمایا دنیا کے حلال میں بھی حساب ہے، حرام تو دور کی بات ہے، حرام میں تو سزا ہے، حلال میں بھی حساب ہے. جس کو جتنا زیادہ مال ملے گا وہ اتنی دیر سے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس امت پہ بھیج دیا نقشہ بنا کے کہ دیکھو مجھے ایسی ذات پسند ہے. بندہ کہہ سکتا تھا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے درمیان بھیجا کہ دیکھو مجھے ایسا شخص پسند ہے، ایسی ہستی مجھے پسند ہے، تم ان جیسے بن جاؤ میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں. جو شخص جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. اللہ کی محبوب بننے کے لیے یہ واحد شرط ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ واحد شرط ہے. اللہ نے اس ہستی کو ہمارے درمیان پیغمبر بنا کے بھیجا کہ دیکھو یہ مجھے پسند ہے، تم ان جیسے بن جاؤ. بس ہم اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ ہم نے کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی، ان کو نقل کرنے کی. جتنا ہم ان کو نقل کریں گے اتنا اللہ کے محبوب بن جائیں گے. حضرات صحابہ نے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بالکل کوشش کی کہ ہم ان کی نقل بن جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسکرا دیے. تو کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ مسکرانے کا وقت نہیں تھا، آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار آپ نے وضو کیا اور مسکرائے، اس لیے میں بھی مسکرایا. ایسی اطاعت، ایسی محبت، ایسا نقشہ جب اللہ کے پاس ہم لے کے جائیں گے تو کامیابی ہے، تو اللہ خوش ہوں گے. ہم اپنے اوپر غور کریں ہمارا کیا حال ہے. نہ ہمارا ہے لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا، نہ ہماری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ ہمارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. پھر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ ہم اپنے سامنے جنازے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے سامنے مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ جی فلاں صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے، تو یہ قضائے الہی صرف اسی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. کسی دن ہمارا اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب بھی قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں، اور کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جی میرا اعلان کب ہوگا؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. کسی دن بھی اعلان ہو جائے گا، کسی دن بھی. اور جس دن یہ اعلان ہوگا پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے ملانے کا. آج وقت اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. اس وقت بندہ کہے گا اللہ مجھے مہلت دے دو، تو مہلت نہیں ہے. یہ آج جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ اصل میں مہلت ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے. یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. اور یہ مہلت ہمیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کو ملا لیں. اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر وقت نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، پھر سب ختم ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے حضرت دامت برکاتوں والے اکثر فرماتے ہیں بھائی کسی سے کہو کہ
کہ جی نیچے جانے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے جی دیکھا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، حضرت فرماتے ہیں دیکھا نہیں جائے گا، دکھایا جائے گا۔ کسی کو یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہو اور اس کو پتا ہو جی میرا سفر وہاں پکا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھا جائے گا؟ یہ نہیں کہتا، وہ سفر کے لوازمات کو پورا کرتا ہے۔ وہ کپڑے رکھے گا، وہاں جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ رکھے گا، سارا سامان رکھے گا کہ جی مجھے کسی وقت بھی جانا پڑ جائے گا۔ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں تو میرا ایک بیگ تیار رہتا ہے کہ جی کسی وقت بھی مجھے حکم ہوگا میں چلے جاؤں گا سفر پر۔ اور ہر بندے کا ایسے ہی معاملہ ہے، جو سمجھدار آدمی ہے اس کا ایسے ہی معاملہ ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو تیار رہتا ہے۔ بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں، درویش تھے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، دربار میں بیٹھے تھے، تو ہارون رشید نے مذاق کیا، تمسخر اڑایا، طنز کیا، ایک پھولوں کا ہار دیا اور ان سے کہنے لگا کہ جی یہ تمہیں اپنے سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف نظر آئے تو اس کے گلے میں ڈال دو۔ بیوقوف سمجھتا تھا کیونکہ یہ مجذوب تھے، دنیا کی ان کو فکر نہیں تھی۔ وقت گزر گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ کسی نے بہلول کو خبر دی، آپ آ گئے، بادشاہ کے سرانے بیٹھ گئے، اس سے کہنے لگے بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی چل چلاؤ کا وقت ہے، اب تو میرا آخری وقت ہے، سخت بیمار ہو گیا ہوں، اب تو سفر کی تیاری ہے، سفر آخرت۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سفر آخرت۔ ہم بھی اس کو منزل نہیں کہتے، ہمیں پتہ ہے یہ سفر ہے۔ جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے یا خدا نہ خواستہ جہنم میں داخل نہیں ہو جاتے، یہ سارا سفر ہے۔ یہاں سے جب ہم چلے جاتے ہیں پھر ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے، سفر آخرت۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، دنیا میں جب آپ سفر پہ جایا کرتے تھے تو اس سے پہلے کسی ہرکارے کو، کسی سرکاری افسر کو بھیجتے تھے جو وہاں پہ جا کے صورتحال کا اندازہ لے کے آپ کو رپورٹ دیتا تھا کہ جی یہاں آپ کا آنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تب آپ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے واپس آنا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں جی وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بولیں گے جی آپ ایسا کریں کسی ہرکارے کو، کسی سرکاری افسر کو وہاں بھیج دیں جو وہاں پہ ماحول دیکھ کے آپ کو بتائے کہ جی وہاں آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا وہاں یہ صورت نہیں ہے، وہاں تو ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے۔ میں کہا اچھا جی ہر صورت میں جانا ہے، پھر آپ ایک کام کریں، جس طرح دنیا میں آپ کہیں جاتے تھے تو پہلے آپ کا لاؤ لشکر، سیکیورٹی اور باورچی اور سارا نظام وہاں پہنچ جاتا تھا، تو آپ ایسا کریں لوگوں کو وہاں بھجوا دیں تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہاں تو ایسا انتظام نہیں ہے، وہاں تو اکیلے جانا پڑتا ہے، وہاں تو اکیلے جانا پڑتا ہے۔ تو بہلول کہنے لگے وہاں پہ کچھ مال و دولت بھجوا دیں، آپ کی کام آئے گی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہاں کی دولت وہاں کام نہیں آتی، یہاں کی دولت وہاں کام نہیں آتی، وہاں تو محمد کا سکہ چلتا ہے۔ جس کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جیسی ہے وہاں وہ کامیابی ہے، وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے تیاری کی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں نیکیوں کا سکہ چلتا ہے تو آپ نے تیاری کی؟ بادشاہ کہنے لگا افسوس میں تیاری نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی یہ جو ہار آپ نے میرے گلے میں ڈالا تھا یہ اس کے صحیح مستحق تو آپ ہیں۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں نے چلے جانا ہے، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، جو ساتھی ملک سے باہر ہو کے آئے ہیں یا جن کے عزیز ملک سے باہر ہوں، اب ان کا وہاں پہ طرز زندگی دیکھیں، کم کھاتے ہیں، تنگ جگہ پہ رہتے ہیں، کوشش کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارا زیادہ سے زیادہ پیسہ بچ جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ بچ جائے۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی تم اتنا اچھا بھلا کماتے ہو یا کیوں خرچ نہیں کرتے ہو، کہتے نہیں یہاں نہیں، دیکھو آپ اگر آپ نے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھنا ہے، ہمارا طرز زندگی دیکھنا ہے تو آپ پاکستان آؤ، وہاں ہمارے گھر میں آؤ، وہاں آپ دیکھو۔ اور وہ یہ سب ہم نے اس لیے کیا ہے جب ہم یہاں سے ریٹائرڈ ہو کے جائیں گے تو پھر عالیشان زندگی گزاریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اچھی زندگی گزاریں گے، وہاں خرچ نہیں کرتے۔
وہاں بچا بچا کے خرچ کرتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئے. یہ تو اس ایک چھوٹی سی مثال ہے. بعد کی زندگی کا کسی کو نہیں پتا 10 سال جیے گا, 20 سال جیے گا, 30 سال جیے گا. اور ایسی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد اس دانے کو اٹھا کے چلا جائے. 1000 سال کے بعد فرمایا وہ دانے ختم ہو جائیں گے, وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. ہم نے اس زندگی کی کیا تیاری کی؟ تو تیاری کی ہم نے. اور کتنا آسان تھا اللہ کو راضی کرنا, تو مشکل تھا اللہ کو راضی کرنا. ایسی اللہ پاک کی ذات ہے جو سب سے جلدی راضی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے, کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اتنی جلدی راضی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا, گفتگو چلتی رہی. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اس سے کہو ایک بار کلمہ پڑھ لے, میں سارے گناہوں کو معاف کروں. مجھے ایک بار ایک ساتھی کہنے لگے کہ حضرت, انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ حضرت اگر کوئی 1 گھنٹہ بیمار رہے تو 1 سال کے گناہ جو ہیں یہ اللہ پاک ان کو مٹا دیتا. بخار میں کوئی مبتلا ہو تو 1 سال کے گناہ اللہ اس مصیبت کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 1 لمحے کی ندامت سے اللہ عمر بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا. جو اللہ کے سامنے جھک گیا, جس نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ میرے رب ہیں, میں نادان تھا, میں ادھر ادھر بھاگتا رہا, میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا. اور معاف بھی ایسا نہیں کرتے. دنیا والے معاف کرتے ہیں نا, کسی خوشی غمی پہ تانا بھی دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو ایسا تھا, یہ تو ویسا تھا. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دو, مٹا دو. اور صرف مٹاؤ نہیں, ان پہ نیکیاں لکھ دو. کل قیامت کے دن میرا بندہ اٹھے گا, ساتھ میں اور بھی نیک لوگ اٹھیں گے, اور دنیا دار بھی اٹھیں گے. وہ اس کے اعمال نامے کو دیکھیں گے, وہ کہیں گے دیکھو یہ دنیا میں اس نے گناہ کیے تھے, اس لیے اس پہ لکیر لگی ہوئی ہے, معافی مانگ لی, اللہ نے مٹا دیا, اس کو شرمندگی ہوگی, ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھی. میں نے کہیں پڑھا کہ انسان کے کندھے پہ جو فرشتے ہیں جو حساب کتاب لکھتے ہیں, جب بندہ مر جاتا ہے تو کتاب کو بند کر دیتے ہیں. اور اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں اگر بندہ مومن ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کی دعا کرو, اس کے لیے استغفار کرو. کیسی محبت والی ذات ہے. اسی لیے پھر اللہ پاک نے قرآن میں شکوہ کیا ہے نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنی محبت والی ذات تجھے اور کوئی نہیں ملنی تھی. کتنا آسان تھا مجھے راضی کرنا, کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. ایک حدیث شریف ہم اکثر سنتے ہیں, روایات سنتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 1 نیکی ہوگی, 1 نیکی کم ہوگی, اور وہ پورا حشر کے میدان میں گھومے گا, ماں کے پاس بھی جائے گا, باپ کے پاس بھی جائے گا کہ مجھے 1 نیکی دے دو, کوئی اس کو پہچانے گا نہیں. سب لوگ اس سے بھاگیں گے کہ جی 1 نیکی ہم سے مانگ نہ لے. میں سوچتا ہوں دنیا میں نیکی کمانا کتنا آسان تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمیں طریقہ بتایا, کتنا آسان تھا. کسی سے ہنس کے بات کر لیتا, اللہ اس کو نیکیاں دے دیتے. رستے سے رکاوٹ کو دور کر دیتا, اللہ اس کو نیکیاں دے دیتے. کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا, اللہ اس کو نیکیاں دے دیتے. اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیتا, اللہ اس کو نیکیاں دے دیتے. یہ ہم اور آپ اپنے بارے میں رکھ کے سوچیں نا, دنیا میں کتنا آسان ہے نیکی کمانا. ایسا محبت والا دین ہے, ایسا فطرت والا دین ہے. کسی سے بندہ ہنس کے بات کر لے, نہیں فرمایا صدقہ ہے, اس کا بھی ثواب ہے. کوئی مسلمان پریشان ہے, یہ اس کو تسلی دے دے, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے. کوئی شخص پریشانی میں آ گیا, اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پریشانی ہو گئی, اور دوسرے مومن نے سن لی اس کو تسلی دے دی. آج معاشرے میں جو نفسا نفسی ہے نا, ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں. اگر کوئی مسئلہ لے کے آئے گا نا, اسی کی غلطیاں نکال دیں گے. بھائی کوئی پریشان ہے, اس کی سن لو, اس کو تسلی دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے.
کسی کا عیب دیکھا اس کو دبا دیا. فرمایا وہ ایسا ہے جیسا زندہ درگور ہونے والی لڑکی کو بچا لیا. اور فرمایا جو دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ میدان حشر میں اس کے عیب کو چھپائے گا. دنیا میں کتنے لوگوں کو بیان کر دے گا؟ 10 20 40 50. اور میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک سب انسان ہوں گے. اللہ اس کے عیب کو چھپا لیں گے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیں گے. کتنا آسان تھا اللہ کو راضی کرنا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ سلوک کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو. یہ سلوک ہے. ہم سارے فقیر ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہم سالک ہیں. یہ سلوک جو ہے، یہ طریقت جو ہے، یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، یہ خدمت کا نام ہے. دن میں مخلوق کی خدمت کی جائے، رات میں اللہ کی عبادت کی جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کسی بیت الخلاء کے عوامی بیت الخلاء میں باہر کھڑے تھے، حاجت ہوگی تو اس بیت الخلاء کے اندر بنیا اندر گھسا اور باہر آ گیا. تو حضرت کو یہ اندازہ ہو گیا جی بیت الخلاء گندا ہے. اس سے کہنے لگے رکو. خود گئے اور بیت الخلاء کی صفائی کی اور اس سے کہنے لگے لالا جی آ جاؤ. حیران ہو گیا وہ. اور کچھ وقت کے بعد حضرت کی خانقاہ میں آیا اور کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا. اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، بھنگی جو ہے جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا ہاتھ دھو کے آ جاؤ میرے ساتھ. اس نے کہا جی میں بھنگی ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا جی لگی ہے. آپ نے فرمایا ہاتھ دھو میرے ساتھ آ جاؤ. وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب حضرت لقمہ توڑتے تھے اور اس کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ کھانا کھاتا تھا اور روتا تھا. جب عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو کونے میں ایک خاندان کھڑا تھا. وہ عیسائی، اس کی بیوی اور بچے. اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ ہمیں مسلمان کرو. کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. حدیث میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل کی ایک عورت صرف بکری کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اس نے بکری کو باندھ دیا اور اس کو گنجائش نہیں چھوڑی، نہ اس کو خود کھانا دیا اور نہ اتنا اس کی رسی چھوڑی کہ وہ خود چل لے. اور ایک فاحشہ عورت صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. ہم نے خدمت کو معمولی سمجھ لیا. کسی کا بندہ دل خوش کر دے یہ معمولی ہے. جب بندہ کسی کا دل خوش کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کو خوش کر دیتا ہے. تو بندہ اللہ کو راضی کرے اور کس ذریعے سے؟ اللہ کی عبادت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور مخلوق کی خدمت کرے. جتنا کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے. اپنی طبیعت کو نرم رکھے. آج ہمارے یہاں یہ فخر سمجھا جاتا ہے جی میں تو مرد ہوں. حالانکہ طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی طبیعت کو نرم کر دیتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. نرم طبیعت ہونی چاہیے. کسی کی غلطی سنے معاف کر دے. کس نیت سے؟ اللہ کی رضا کی نیت سے. روایات میں آتا ہے کوئی شخص تھا، اس کی بیوی سے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا. اس کی طبیعت بھی سخت تھی. اب وہ ڈرتے ہوئے اس نے کھانا رکھا، اس نے کھا لیا. فوت ہو گیا. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس دن جو زیادہ نمک والا کھانا کھا لیا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم نے میری بندی پہ رحم کیا کہ اللہ کی بندی کمزور ہے، آج میں نے تم پر رحم کیا. ہم نے سیکھی رہی نا، ہم نے معاشرت سیکھی
نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھے. ایک عورت تھی مجذوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا مسجد نبوی سے اور باہر گفتگو شروع کر دی. کافی دیر اس نے مشغول رکھا. حضرات صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ مجذوب ہے، یہ پاگل ہے، یہ نیم پاگل ہے، یہ تو جس کو پکڑ لیتی ہے چھوڑتی نہیں ہے، اس سے تو مدینے کے لوگ بھاگتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا. آپ نے فرمایا اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کی محمد بھی بات نہ سنتا. ایسے اخلاق. اور ہم اپنا حال دیکھیں. میں سب کو نہیں کہتا، لیکن یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے. جو شخص جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا بد اخلاق ہوگا. پتہ نہیں ہمارے اخلاق کہاں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے. محاورہ بنا لی جس سے میں اس لیے لوگوں کو دکھتا ہوں کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، اس لیے میری زبان میں ترشی ہے. دنیا میں سب سے سچی ذات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے زیادہ دنیا میں کوئی سچی ذات نہیں ہے. اور آپ کے اخلاق کیسے تھے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے تھے کہ آپ سے بھاگتے تھے؟ آپ کی طرف کھنچتے تھے. تو سچ تو ایسا ہونا چاہیے لوگ کھنچیں آپ کی طرف. ہم نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ جی میں چونکہ سچی بات کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھ سے اتراتے ہیں. یہ ہمارے دل کی تسلی ہے اور کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. ہمارا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا ہو. ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہو. ہماری عادات، ہم کوشش کریں کہ ہماری عادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے. ہم اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے ملا لیں، اللہ ہمارے باطن کو بھی ملا دے. جب قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ ہم نے کوشش کی آپ کے حبیب جیسا نقشہ بنانے کی، آپ ہمیں معاف کریں. اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے. ہم کوشش تو کریں. ہم نے اپنا نقشہ ان جیسا بنا لیا جن پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ہم نے چہرے ایسے بنا لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کے رخ کو موڑ لیا. کبھی ہم نے سوچا اس چہرے کے ساتھ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، روز محشر ہماری ان سے ملاقات ہوگی، ہم کیسے اپنا منہ دکھائیں گے؟ روایات میں موجود ہے 2 ایرانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. بادشاہ کے قاصد تھے اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس کو پھیر لیا. ہم کیسے حشر کے میدان میں کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے چہرہ اقدس کو پھیر لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارا حلیہ تو ان جیسا ہے جن کو دیکھ کے آپ نے چہرہ اقدس کو پھیر لیا، لیکن ہم آپ کی امتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات؟ آپ نے حکم ہمیں دیا تھا نماز پڑھنے کا، ہم ہیں تو آپ کی امتی لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہم آپ کے حکم کو نہیں مان سکے. ابھی تو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ہمت کر سکتے ہیں. اس وقت سے پہلے جب ہم سے ہلا بھی نہیں جائے گا، کوئی 2 اللہ والے آ کے ہمیں نلا جائیں گے، ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. آج وقت ہے، ہم مانگ سکتے ہیں،
یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلائیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم شیطان کے پیچھے بھاگ گئے۔ اور یہ ہمت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ہمت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ جتنا بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اتنا اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے طریقے کو ملاتا چلا جائے۔ یہ اللہ نے یہ آسان رستہ رکھا ہے، صحبت کا اور اللہ کے ذکر کا، یہ آسان رستہ ہے، اس میں مجاہدہ بھی کم ہے۔ ہم تو ویسے ہی 21ویں صدی کی پیداوار ہیں، ہم میں مجاہدے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے کہ جو نرم بستروں پر سوتے ہوں گے۔ اب اس زمانے کے اندر عرب کے اندر نرم بستروں میں ایرانی سوتے تھے، بس عرب میں رواج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ کھجور کے پتوں سے بنایا گیا، اور اس کو بھی ایک دفعہ بی بی حفصہ نے ڈبل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا کیا؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، بھائی ایسا کیسے ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آسان رستہ ہے، ہر وقت اللہ کو بندہ یاد کرتا رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بنا لے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، یہ اس کی پوری زندگی کا مقصد ہے۔ حکیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ چاہتے ہیں، عبادت بھی اللہ نے اس لیے رکھی ہے مجھ سے اس کا رابطہ بنا رہے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس کا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو فرض تو ضرور ادا ہو جائے گا، نماز اس کو نفع نہیں دے گی۔ یہ ساری عبادتیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں بندہ میری طرف لوٹ آئے، مجھے یاد کرے۔ اتنا آسان ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے نفع اٹھائیں۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، ان سے کہیں کہ حضرت ہم میں ہمت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمیں کوئی نظر لگائیں، آپ ہمیں کوئی اللہ کا ذکر دیں، ہم میں ایسی ہمت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کریں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ قل هو اللہ احد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین۔
اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائی. آپ کے تو فیض اللہ صحابہ اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیخ الزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام امان میں داخل فرمائی. یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام امان میں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. یہ مراقبے کا طریقہ بالکل سادہ سا ہے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. تسبیح چلائی جائے گی. نہ یہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. جتنی دیر بھی مراقبہ ہو توجہ دل کی طرف رہے اور دل کی توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے. اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے. بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا ہے. تو اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے. اور جس دل میں اللہ کی محبت اور رحمت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر کو تاثرا جانست پاکی دل ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم وابرو. ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی.
اللہ 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 تجھے کیا ملے گا دنیا مجھے بے نشان کر کے، تجھے کیا ملے گا دنیا مجھے بے نشان کر کے، میری ان سے نسبتیں ہیں جو نشان اللہ 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 نہ سلیقۂ طلب ہے نہ کرینۂ فغاں ہے، نہ سلیقۂ طلب ہے نہ کرینۂ فغاں ہے، مگر ان سے ہوں مخاطب جو دلوں کی رازداں ہیں، مگر ان سے ہوں مخاطب جو دلوں کی رازداں ہیں، میں ذرا سی آگ جو وہ محیط بے کران مجھے ایسے میں خطائیں بھلا خاک یاد آئیں، مجھے ایسے میں خطائیں بھلا خاک یاد آئیں، ان کی عطا میں گم اللہ 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 ان کی عطا میں گم مجھے ہوش بھی کہاں ہے، میں ذرا سی آگ جو وہ محیط
کرام ہے آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان ہے میں ذرا سی آرزو وہی بے کرام ہے اللہ 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 میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد نے تو دل میں اللہ کی یاد نے تو دل ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی ہمیں در پہ ہے بلایا رنگ اپنا ہی چڑھایا ہمیں در پہ ہے بلایا رنگ اپنا ہی چڑھایا میرے اجڑے دل کی بستی میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں بھلائی میں آپ کی نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں میں آپ کی نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں قاری نے مجھ کو سورہ قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد نے تو دل میں اللہ کی یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی اللہ 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 تو اس قابل نہ تھا
قابل نہ تھا، حمد ہے آپ کی خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، حمد ہے آپ کی خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا کہ راہ میری دستگیری آپ نے کی،
جزائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہماری نسلوں میں جاری فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے انہیں ایک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے ہمارے نصیر بھائی کے سسر کا انتقال ہو گیا کافی دعائیں مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے ایک ساتھی ہیں خلق نور ان کی والدہ بھی فوت ہوئی اللہ پاک انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا اللہ پاک امت محمدی کے جتنے مرتے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا